بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بینر سلیم شو۔ پاکستان کے اندر پچھلے 8 مہینوں کو مائنس کر کے جو اس سے پہلے کے جو لگ بھگ 4 سال رہے ہیں، اس میں جو لوگ حکومت میں رہے ہیں، جو لوگ فیصلہ سازی میں رہے ہیں، ان کے حوالے سے خبریں اب نکل رہی ہیں، خبریں بھی نکل رہی ہیں، افواہیں بھی نکل رہی ہیں، گاسپس بھی ہو رہی ہیں، اور ڈسکشن ان حضرات کے حوالے سے ہر زبان پر ہے۔ مثلاً میں کن لوگوں کی بات کر رہی ہوں؟ ایک تو وہ فیمس اسٹرائکر ہے عمران خان صاحب، جنرل باجوہ صاحب اینڈ جنرل فیض صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ بشریٰ بی بی صاحبہ کو ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ پچھلے 4 سال عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہم لوگ ایجنسیز کا، ہم لوگ اداروں کا، سیاست کے اندر، پولیٹکس کے اندر، ان کے حوالے سے فیصلہ سازی کے اندر جو انٹرفیرنس ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ سنتے رہے ہیں۔ ویسے تو خیر جب سے پاکستان بنا ہم تب سے سنتے آئے ہیں، لیکن جتنا سرنڈر اور جتنی سپیس پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے دی ہے، میرے خیال سے کسی نے بھی نہیں دی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کوئی کام خود نہیں کیا، انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں، کام ان سے ہوتا ہی نہیں، کام چور ہیں ایک نمبر کے، ان سے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، بس ان کو صرف عادت ہے کام کروانے کی۔ ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ فوج اس کو لاتی ہے، فوج جس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے حکومت اسی کی بنتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جس پارٹی کو یا جس لیڈر کو سپورٹ کرے اور وہی حکومت میں آتا ہے یا وہی حکومت بناتا ہے۔ کافی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، غلط تو نہیں ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ جو پاور ہے، سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ہے پاکستان کے اندر سیاسی طور پر بھی، وہ فوجی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان کی دور حکومت کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان نے اور ان کی دور حکومت میں جتنی زیادہ فوج استعمال ہوئی ہے، اس کی مثال اس سے پہلے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی۔ مثلاً کہ جو بشریٰ بی بی ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کس کس پر جادو ٹونے نہیں کیے، اور اس وجہ سے مجھے آج میں ویسے خود پہ بھی ویسے بہت زیادہ حیران ہوں کہ مجھے بشریٰ بی بی اور ان کے جادو ٹونوں کے حوالے سے جو ہے اپنے اس پروگرام دا بینر سلیم شو میں بات کرنی پڑی ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر، کیونکہ اس کے بارے میں سب نے بات کی ہے، ملک کے وزیر اعظم نے بھی کی ہے۔ آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ایک ایکسٹینسولی بہت لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی تھی اور اٹھا کے مارا تھا، اڑا کے رکھ دیا تھا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے جادو ٹونے کے جو بیانیہ ہیں اس کو۔ اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی منو ٹن جو گوشت ہے وہ جلایا جاتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی قربانیاں ہوتی ہیں، کون کون سے صدقے دیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے جادو ٹونے ہوتے ہیں، یہ آن ریکارڈ ہے۔ اب جب ملک کا وزیر اعظم یہ بات کرے، ملک کا اتنا پاپولر لیڈر عمران خان، ان کی جو بیوی ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ، وہ اس طرح کے عملات کریں تو خبر تو ہے نا، یہ آپ ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس خبر کو؟ لیکن اصل خبر یہ ہے کہ ایجنسیز کی جو ذمہ داری ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ اضافہ اس دفعہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیونکہ بشریٰ بی بی، ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ وہی سارا کچھ جادو ٹونے کرتی ہیں، ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ عثمان بزدار صاحب کا نام ہو یا پھر کوئی بھی اہم اپوائنٹمنٹ کا نام ہو تو وہ ایک مٹکا ہے اس میں دیکھتی تھیں اور پھر اس کے بعد وہ نام آ کے بتا دیتی تھی کہ جی آپ اس شخص کو یہاں لگا دیں۔ لیکن اصل میں یہ راز فاش ہوا بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہ بشریٰ بی بی کے بھی آگے سے کوئی پیر ہیں، اور ان کے جو آگے سے جو پیر ہیں وہ بھی یہ عملات کرتے ہیں، تو ان عملات کے پیچھے اب ایجنسیز پڑ گئی ہیں۔ اب ایجنسیز جو ہیں انہوں نے بشریٰ بی بی کے پیر کو پکڑ لیا ہے، ان کا جو پیر ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے، اور اب ایجنسیز ان سے یہ جانچ پڑتال کر رہی ہے کہ انہوں نے کس کس کے اوپر جادو ٹونا کیا تھا۔ مطلب آپ سوچیں کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے حکمران بھی آنے تھے جنہوں نے ایجنسیز کو، پاکستان کے اداروں کو اس نوعیت کے کیسز میں انگیج کرنا تھا کہ وہ اب ان کی بھی جانچ پڑتال کریں گے۔ مطلب آپ کو پتہ نا، مطلب ہم ایسی خبروں کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر کبھی ڈسکس بھی نہیں کرتے، لیکن یہ خبریں اپنی جگہ پر بہت زیادہ گرم ہیں، ہمیشہ سے رہی ہیں، آگے اور گرم ہو رہی ہیں کہ بھئی جب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو پتہ نہیں کیسے ان کے پتلے بنا کر ان میں سوئیاں گھسائی جاتی تھیں، جو بھی جو جادو ٹونا جو بھی ان کا ہوتا تھا۔ مطلب ہمیں تو یہ باتیں نہ سمجھ میں آتی، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک رہی ہیں اور اب دوبارہ ہاٹ کیک بنی ہوئی ہیں۔ تو بھئی ایجنسیز جو ہیں اب وہ چھان بین کر رہی ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ کے پیر سے کہ جی انہوں نے کنہاں دے اوتے کالا جادو کیتا، کس کس کے اوپر انہوں نے کالا جادو کیا اور کون کون اس لسٹ میں ٹارگٹ رہا ہے بشریٰ بی بی کا۔ اور اس سے تو 2 چیزیں پتہ چل جائیں گی، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کس کی ٹارگٹ پہ کون کون رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب ظاہر سی بات ہے ان کو ٹارگٹ کا پتہ چلے گا کہ کون کون ٹارگٹ پہ تھا تو اس حساب سے پتہ بھی چل جائے گا کہ اور کون سے ایسے کام ہیں پوشیدہ جو ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلے، لیکن اور ایسے کام ہیں جو کہ انڈیو فیورز جسے کہتے ہیں نا وہ لیے گئے، تو وہ بھی ہمیں پتہ چلے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے اپنی کچھ دل کی باتیں کی ہیں ان لوگوں کے ساتھ
جو ان کے دل کے بہت قریب ہیں، یعنی کہ باجوہ صاحب کے پرانے دوست. اور یہ باتیں انہوں نے ایک طویل ملاقات میں کی. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ 5 گھنٹے تقریباً وہ کوئی ملاقات رہی ہے، اور اس 5-6 گھنٹے کی ملاقات میں جیسا ہوتا ہے نا کلوز فرینڈس جو آپ کے بڈیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے انہوں نے ملاقات کی. اب باجوہ صاحب کے بھی جو کلوز فرینڈز ہوں گے ان کو بیسک نو ہاؤ تو ہوگا نا کہ پاکستان کے اندر سیاسی طور پر کیا چل رہا ہے. ظاہر سی بات ہے باجوہ صاحب کے دوست ہیں تو کوئی آرڈنری لوگ تو ہوں گے نہیں. اب ان کے ساتھ بیٹھ کر کے جب وہ بات کر رہے تھے تو آپ یقین جانیے وہاں پہ ٹاپک کیا رہا ہوگا. مطلب حال احوال ہوا، بڑی کارڈیل سی ان کی وہ ملاقات بھی رہی تھی، کھانا پینا بھی چل رہا تھا، سب کچھ ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا. لیکن پروجیکٹ عمران خان کیا تھا، اور پروجیکٹ عمران خان کے چلتے آرمی جنرل باجوہ صاحب کتنے استعمال ہوئے ہیں. مطلب عمران خان اتنے فنکار آدمی نکلے، واقعی یار یہ آدمی کھلاڑی نمبر 1 ہے، جس نے پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے آرمی چیف کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایسے استعمال کیا کہ آرمی کو بھی لگ پتہ گیا ہے. مطلب جنرل باجوہ صاحب کو بھی لگ پتہ گیا ہے کہ ہیں بھئی اس سے پہلے تک تو ہم ہی استعمال کرتے تھے کہ یہ پارٹی کا ہیڈ ہوگا، اس پارٹی کو آگے جانے کی اجازت ہوگی، اس پارٹی کو آگے گرو کرنے کی اجازت ہوگی، اس پارٹی کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیڈر کو جلا وطن کرنا ہے، اس لیڈر کو جو ہے پاکستان میں رکھنا ہے. یہ سارے فیصلے اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ بہت دھڑلے سے کیا کرتی تھی. اب تو دے ہیو ٹف کمپٹیشن، کیونکہ عمران خان نے جو فوج کے ساتھ کیا ہے وہ بھی کوئی چنگا نہیں کیتا. تو عمران خان صاحب تو کھلاڑی نمبر 1 نکلے. اور اسی حوالے سے باجوہ صاحب اپنے جو دکھ درد دل کی باتیں یہ کہتے ہیں نا ہارٹ ٹاکس وہ کر رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور انہوں نے پوری رودات سنائی. اس سے پہلے وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے، نمائندے ان دا سینس کہ آف دا ریکارڈ یا ادھر ادھر سے سنائی باتیں تھیں جو کہ وہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے یا بات نکل آتی تھی ذرائع کے حساب سے. لیکن اس دفعہ تو انہوں نے اپنے دوستوں کو بتائی ہے کہ جی کیا یہ رودات رہی ہے، کس طریقے سے عمران خان نے ان کو استعمال کیا ہے اور کس طریقے سے وہ استعمال ہوئے ہیں. اچھا اب نہ عمران خان صاحب بچے ہیں اور نہ جنرل باجوہ صاحب بچے ہیں کہ جو کہ اتنے بھولے تھے کہ وہ استعمال ہو گئے. دونوں نے اپنے اپنے مفادات کو دیکھا، یا جو کوئی بھی استعمال ہوتا ہے اور جو استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے اپنے مفادات دیکھتا ہے. لیکن اس معاملے میں کیا ہوا، اینڈ رزلٹ کیا نکلا، اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ عمران خان کا جو مفاد ہے وہ پورا ہوا. کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ابھی بھی سیاست کے اندر زندہ ہے، اور ابھی بھی ان کا توتی بول رہا ہے، اور ابھی بھی ان کے پاس یہ پریویلیج ہے کہ وہ ٹی وی پر آ کر اپنی بات کر سکتے ہیں، عوام کو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، عوام کو ٹیچ کر سکتے ہیں، عوام کو گمراہ کر سکتے ہیں، عوام کو کی جو نریشن بلڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن when it comes to جنرل باجوہ صاحب وہ نہیں کر سکتے، اور بیکاز وہ باؤنڈ ہیں. 2 سال تو بالکل انہوں نے اپنی چپی نہیں توڑنی. یہ تو اکارڈنگ ٹو دا رول ہے. بالکل ویسے جس طرح سے خبریں آتی ہیں ایسے ہی اڑتی اڑتی خبریں آ جاتی ہیں کہ جو فیض حمید صاحب ہے جی وہ اب کوئی جی پی ٹی آئی کو سنبھالنے والے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے ٹائم پر کیونکہ جب عمران خان صاحب کے سے ان کی پارٹی کی چیئرمین شپ چھن جائے گی تو ایسے میں تو پارٹی میں پھوٹ پڑ جائے گی پاکستان تحریک انصاف میں. بھائی لوگ کہیں گے کہ جی میں بنوں گا چیئرمین، شاہ محمود قریشی کہے گا میں بنوں گا، فواد چودھری کہے گا میں بنوں گا، اور کافی پھوٹ ووٹ پڑے گی اس میں. لیکن اصلیت اس کی یہ ہے، اگر میں قانون کی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب آفیشیلی کوئی کام نہیں کر سکتے، مطلب کوئی سیاست نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ 2 سال تک. 2 سال کے بعد وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، سیاست کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ 2 سال تک آفیشیلی نہیں کر سکتے. تو یہ تو ان کا خواب ہی رہنے والا ہے، اور میرے خیال سے کہ فیض حمید صاحب کو یہ بات پتہ بھی ہے. لیکن پھر بھی اگر ان کو بہت زیادہ زور سے سیاست آئی ہوئی ہے اور بہت سے ان کو لگ رہا ہے کہ جی میں اگر پی ٹی آئی کو آ کر کے سنبھال لوں گا تو پھر ان کو انڈر کور ہی کام کرنا پڑے گا. بالکل ویسے جیسے ایسے ڈی جی آئے وہ عمران خان صاحب کو فیض یابی کی ہوائیں پہنچاتے رہے ہیں، ایز اے ڈی جی آئے وہ عمران خان صاحب کو ہر طرح کے فیسیلیٹیشن کرتے رہے ہیں. بلکہ جب وہ ڈی جی آئی نہیں بھی رہے تھے اس کے باوجود بھی فیض حمید صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے کافی زیادہ اپنی سنسیریٹی شو کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے آخری دم تک جو ہے فیض حمید صاحب نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، اور عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ جو ہے کھڑے رہے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بہت خراب، بہت بری باتیں کرتے ہیں لیکن فیض حمید صاحب کے حوالے سے نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے بالکل ہمیں دیکھنی پڑے گی. کیونکہ آپ کو میں یہ یاد کرا دوں کہ جب راحیل شریف صاحب جو کہ اب تک کے سب سے آئیڈیلائزڈ فارمر آرمی چیف رہے ہیں، بیکاز جس طریقے سے ان کا کریئر رہا ہے اور جس طریقے سے ان کا کریئر ختم ہوا، اور پھر جب انہوں نے پاکستان کے اندر بحیثیت آرمی چیف اپنی تمام تر جو ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دیں تو ایک قانون سازی ہوئی پارلیمنٹ کے ذریعے، اور پھر ان کو سعودی عربیہ بھیجا گیا تاکہ ان کی خدمات جو ہیں وہ سعودی عربیہ اور جو سعودی ولی عہد ہیں وہ اپنی افواج کے لیے استعمال کر سکیں. بیکاز پاکستان کی جو افواج ہے وہ بڑی بہادر مانی جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے جو پاکستان کی فوج کے جو پنگے ہیں اور جو مسائل ادھر ہیں وہ آبویسلی سعودی عربیہ اور ان کی افواج کو تو نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے ان کو ایک ٹریننگ چاہیے تھی.
تو اس کے لیے راحیل شریف صاحب کا انہوں نے انتخاب کیا، اور پھر کیونکہ راحیل شریف صاحب کو 2 سال پورے نہیں ہوئے تھے اور یہ کنڈیشن تھی کہ جی ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے بعد ہی وہ کوئی نئی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اسپیشل قانون سازی کی گئی تھی۔ اب فیض حمید صاحب تو آن جاب بھی نہیں ہے، تو کاہے کی قانون سازی، کیا کرنا ہے؟ تو میرے خیال سے ان کو اپنی سیاست میں انٹری کے لیے پی ٹی آئی کو کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو کرنا ہے، جس بھی پارٹی کو، نون لیگ کو جوائن کرنا ہے، جس بھی پارٹی کو یا نئی پارٹی بنانی ہے فیض حمید صاحب نے، اس کے لیے ان کو آفیشلی تو 2 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ نہیں کرنا چاہتے تو انڈر کور جو چاہے مرضی کرتے رہیں، آف دا ریکارڈ تو پھرتے کم تے چلتا ہی رہتا ہے نا، چل چلاؤ کام، جیسے چاہے مرضی آپ سپورٹ کرتے ہیں، جیسے آپ ماضی میں کرتے رہے ہیں، اپنی انٹرفیئرنس دکھاتے رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی جنرل فیض صاحب کے حوالے سے ہے جو اب بہت پبلکلی، پہلے تو سرگوشیوں میں ہو رہی تھی، اب تو پبلکلی بات ہو رہی ہے کہ جی باجوہ صاحب جو ہیں وہ اتنے زبردست آدمی رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے جاتے جاتے فیض حمید صاحب کے لیے بھی کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی۔ مطلب کیسے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ فیض حمید صاحب کے جتنے بھی جو کولیگز ہیں وہ کافی ان کے اگینسٹ ہو گئے ہیں، بیکاز ظاہر سی بات ہے جو جنرل فیض حمید صاحب کا کردار رہا ہے، جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف لائلٹیز دکھائیں، اس سے آف کورس ود ان دا انسٹیٹیوشن بھی پرابلمس تھی، بیکاز ہر جنرل، ہر فوجی، ہر ادارہ ایک جیسا تو نہیں ہوتا نا، مطلب فرق ہوتا ہے ان کی ٹریٹمنٹ کے اندر کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر کے چلتے ہیں۔ تو جب باجوہ صاحب کو یہ پتہ چلا کہ جی ان کے کولیگز کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ ایک ریزسٹنس پائی جاتی ہے جنرل فیض صاحب کے حوالے سے، تو باجوہ صاحب نے جنرل فیض کو بولا کہ بھئی آئی تھنک سو اٹس ہائی ٹائم دیٹ یو ہیو ٹو ریزائن، ورنہ یہ تو بہت کانڈ ہو جائے گا اور بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ اور پھر نہ صرف باجوہ صاحب نے ان کی مس انڈرسٹینڈنگس ان کے ساتھ دور کی، بلکہ اس چیز کو ایشور کیا کہ جو جنرل فیض حمید ہیں وہ ارلی ریٹائرمنٹ لیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ صاحب کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ فیض حمید صاحب نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے ان کو ارلی ریٹائرمنٹ لینی پڑے گی، نہیں تو ان کو حساب چکتا کرنا پڑے گا، پرابلم ہو سکتی ہے جنرل فیض حمید کے لیے، سو دین وائی ناٹ کوسچن جنرل فیض حمید، وائی ارلی ریٹائرمنٹ، جسٹ بیکاز کہ ان کا تعلق ایک اسٹرانگ ادارے سے ہے، جسٹ بیکاز کہ ہی بلانگس فرام آرمی، اینڈ جسٹ بیکاز کہ ہی ہیز بین اسائنڈ بڑے ٹاسک، مشکل ٹاسک، اور انہوں نے وہ ٹاسک پورے بھی کیے، صرف اس لیے ان کو یہ رعایت دی گئی۔ تو پھر پاکستان کا کس نے سوچا؟ پاکستان کی عوام کا کس نے سوچا؟ یہ جو تماشا ہوتا رہا پچھلے 4 سال پاکستان میں، اس کے بارے میں تو کسی نے نہیں سوچا، اس کا تو کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ اینڈ لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ، ان تمام تر معاملات میں پرویز الہی صاحب نے کہا جی ہم بھی کیوں پیچھے رہیں، تو خبریں تو یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی سن لو، انہوں نے بھی آؤ دیکھیا نہ تاؤ دیکھیا، جب بات آئی کہ جی اب آیت عمران خان بڑا ہی سیریس ہو گیا ہے، اسمبلی توڑن دے حوالے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ جو انہوں نے ڈی جی آئی کو فون کیا اور ڈی جی آئی سے پوچھا کہ جی اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ڈی جی آئی نے آگے سے جواب دیا، چودھری صاحب ہم نیوٹرل ہیں، ہم نے آپ کو بولا تو ہے آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ وہ کریں، ہم تو بھائی نیوٹرل ہیں، ہم نے آپ کو نہیں بتانا، ہم نے نہیں بتانا آپ کو کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ جانا ہے، کہ آپ نے جو ہے سولو فلائٹ لینی ہے، یا آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کو اس دفعہ فیصلہ تو خود ہی کرنا پڑے گا۔ چودھری پرویز الہی بھی نا بڑے سیانے ہیں، انہوں نے بھی ذرا ڈی جی آئی کو ذرا فون کر کے چیک کیا ہوگا، ذرا میں ادھر بڑے گھر کی ذرا اندر کا پلس تو چیک کروں کہ بڑے گھر کے اندر کیا ٹیمپرامنٹ ہے، کیا چل رہا ہے۔ تو وہاں سے جی ان کو سیدھا جواب ملا ہم تو بھئی نیوٹرل ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح اپنے معاملات کو لے کر کے چلنا ہے۔ تو اب یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ خبریں ہیں جن کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ جو میں نے 4-5 خبریں ابھی آپ سے شیئر کی، ایسی بہت سی اور خبریں ہیں، بہت سی خبریں ہیں اور یہ آتی رہیں گی، کیونکہ پچھلے 4 سال میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا، یہ جو کمبینیشن رہا ہے، عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض، بشرا بی بی، احسن گجر، عثمان بزدار، بہت کچھ ہوا ہے ان 4 سالوں میں۔ تو ان کی ساری جو باتیں ہیں وہ ایک 4 دن میں تو کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، تھوڑا تو وقت لگے گا ان کو مکمل کرنے میں۔ تو مزید خبریں ہم آپ سے اگلے دی بینر سلیم شو میں ڈسکس کریں گے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، سی یو سون۔